السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ 30 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے تقریباً اب ہم 20,000 سبسکرائبرز ہی صرف دور ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل، تاکہ جلد از جلد یہ میگا ٹارگٹ جو ہے ہم اچیو کر سکیں۔ اچھا جی، خبریں کافی زیادہ ہیں، جلدی جلدی ان خبروں کو جو ہے وہ کور کریں گے۔ چند ویڈیوز بھی ہیں، خاص طور پہ چند ویڈیوز بھی ہیں۔ ہمارے بہت سے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں نیچے، تو ویڈیوز کچھ اور بھی جنگ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جناب عرب میڈیا کے مطابق ایران میں امریکی اسرائیلی حملوں سے اب تک 1230 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خوفناک فگرز ہیں یہ، جبکہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں میں 77 افراد جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 6 امریکی فوجی بھی شامل ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں حملوں سے 3 افراد، جبکہ بحرین میں میزائل مار گرانے پر صنعتی علاقے میں آگ لگنے سے ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کویت میں ایرانی حملوں سے 2 کویتی فوجیوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق عمان کی بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے جو ہے وہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایران نے امریکہ سے اپنے جنگی بحری جہاز کو تباہ حملہ کر کے غرق کرنے کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ملکی بحریہ کے جنگی دستوں نے خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک امریکی ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ یہ جو نشانہ بنایا ہے، کس طریقے سے نشانہ بنایا ہے، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ اس ٹیکٹک کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ جہاز کو خلیج فارس کے ایک شمال میں ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس امریکی ٹینکر میں لگنے والی آگ جو ہے وہ اب بھی بھڑک رہی ہے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ۔ تاہم بی بی سی اس واقعے کی آزاد ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ برطانیہ کی UK میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے اس سے قبل کہا تھا کہ جمعرات کی صبح کویت کے ساحل کے قریب خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک آئل ٹینکر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق لنگر انداز ایک ٹینکر کے کپتان نے بتایا کہ انہوں نے جہاز کی بائیں جانب ایک زوردار دھماکہ سنا، جس کے نتیجے میں ایک چھوٹی کشتی وہاں سے دور جاتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پانی میں کارگو ٹینک سے تیل بہہ رہا ہے، جس سے ماحول پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نشانہ بنایا کہ جہاز میں پانی داخل ہو گیا، تاہم آگ لگنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور عملہ جو ہے محفوظ اور خیریت سے ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اس واقعے کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے، لیکن کلیش رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ ان مینڈ سرفیس وہیکل جو ہے وہ پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ڈرون بوٹس، اس کے بارے میں جو ہے وہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ڈرون بوٹس یعنی کہ وہ کشتیاں جو بیسیکلی ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ ہوتی ہیں اور ان کے اندر دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے شاید اس آئل ٹینکر کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے۔ لیکن obviously جس طرح میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس جنگ کی صورتحال میں پوری ڈیٹیلز نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کہ مختلف سورسز جو ہیں اس کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں، کور اپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو تصدیق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس واقعے کے بارے میں اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید اس آئل ٹینکر کو جو ہے وہ ایک ڈرون بوٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جو ہے وہ ایک اور خبر یہ دی ہے کہ جناب ایران نے جو ہے بیپکو آئل فیسلٹیز بحرین کے اندر جو ہے آئل ریفائنری، ایک اور آئل ریفائنری بحرین کے اندر جو واقع ہے، اسے بھی نشانہ بنایا ہے شہید ڈرون کے ذریعے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانین میزائلز بھی جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں اس پیٹرولیم فیسلٹی کے اوپر، اس کمپنی کے اوپر۔ سو بحرین کے اندر جو ہے وہ اب وہاں پہ بھی جو ہے آئل ریفائنری کو ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی جو آئل ریفائنری تھی، 2 اس کے اوپر اب تک حملے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ ہوا تھا تو اس کی آگ جو ہے وہ کافی دن تک بھڑکتی رہی تھی، ابھی بھی آخری اطلاعات کے مطابق وہ آگ وہاں پہ بھڑک رہی تھی۔ اب بحرین کے اندر بھی حملہ کیا گیا ہے، البتہ سعودی عرب کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، سعودیز نے کہا تھا کہ جناب یہ میزائل جو ہیں وہ ایران سے آئے ہیں، لیکن ایران نے اس کی تردید کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ میزائل جو ہے وہ ہماری طرف سے فائر نہیں ہوئے۔ مختلف ملکوں کے اوپر جو ہے وہ اب اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ان حملوں کے بارے میں جو وہ ملک ہیں جن کے اوپر یہ اٹیکس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ایران جو ہے اس کی تردید کرتا ہے۔ اور انہی ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور ملک بھی اب شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک شہید ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایک شہید ڈرون نہیں بلکہ ایک لانگ رینج ارش 2 میزائل تھا جو آذربائیجان کی جانب جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے۔ اور ایک ویڈیو یہ آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون بہت بلندی سے پرواز کرتا ہوا نیچے آ کر گرتا ہے اور وہاں سے آگ کے شعلے جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی ایران سے داغے گئے کئی ڈرونز آذربائیجان کی سرزمین کے اوپر آ کے گرے ہیں، ان میں سے ایک ڈرون نخجوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل عمارت سے ٹکرا گیا، جبکہ دوسرا ڈرون جو ہے شکار آباد گاؤں کے اسکول کے قریب آ کے گرا ہے۔
آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم ان ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین سے کیے گئے اور جن سے ایئرپورٹ کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے اور 2 شہری بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے دبئی ایئرپورٹ جو ہے اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ آذربائیجان کے اس ایئرپورٹ کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صورتحال کی وضاحت کرے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائی جائیں۔ آذربائیجان نے ایران کی سرحد کے قریب فضائی حدود کو فی الحال 12 گھنٹے کے لیے بند بھی کر دیا ہے۔ آذربائیجان نے ایرانی ڈرون کے اس کی حدود میں داخل ہونے کی اطلاع کے بعد ایرانی سرحد کے قریب اپنی جنوبی فضائی حدود کا ایک حصہ جو ہے وہ فی الحال 12 گھنٹے کے لیے بند کر دیا ہے۔ البتہ ایران نے اس واقعے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل اور 125 ڈرون جو ہے وہ اب تک تباہ کیے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق UAE کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ چوکنا ہے۔ ایران کے 7 میں سے 6 بیلسٹک میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے اندر گرنے والے میزائل سے بھی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسی طرح ایران کے 131 ڈرون میں سے 125 کو کامیابی سے مار گرایا گیا ہے جبکہ 6 ڈرونز UAE کی حدود میں آ کے گرے ہیں۔ میں اب جب یہ اس وقت ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابو ظہبی اور دبئی کے اندر جو ہے دوبارہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً رات کا آدھا پہر جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے اور دوسرا پہر ہو چکا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں شہروں کے اندر جو ہے ابھی بھی اس وقت دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ابو ظہبی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ جی فضائی دفاعی حدود کی جانب سے ڈرون تباہ کیے جانے کے بعد ان کا ملبہ 2 مختلف جگہوں کے اوپر گرا ہے جس میں 6 پاکستانی شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کا کہنا ہے کہ ڈرونز کا ملبہ لگنے سے زخمی ہونے والوں کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، انہیں معمولی اور درمیانی نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ UAE حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ خبروں کے پھیلاؤ سے جو ہے وہ فی الحال گریز کیا جائے اور ایسی افواہیں جو ہے وہ نہ پھیلائی جائیں۔ دوسری جانب کلیش رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیل کی جانب سے جو بمباری کی گئی ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے تہران کا آزادی سپورٹس کمپلیکس جس میں تقریباً 12,000 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے اسے بھی میزائلوں کے ذریعے جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ایک سپورٹس فیسلٹی کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کا کیا سینس بن سکتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اور فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو ایران کے اندر بہت مشہور ہے۔ ایران جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی شرکت کر چکا ہے اور ان کی بڑی اچھی اسٹرانگ فٹ بال ٹیم ہے اور خاص طور پہ ایشیا کے اندر تو ان کی کارکردگی بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس کے ایک سپورٹس کمپلیکس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے جنگ کے دوران ایران میں 300 سے زائد بیلسٹک میزائل لانچروں کو جو ہے مار گرایا ہے اور ناکارہ بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے خاص طور پہ مغربی ایران میں لانچروں پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ ایران کی اسرائیلی سرزمین پر فائر کرنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے۔ لانچرز تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس میزائل ہوں بھی لیکن اگر آپ کے پاس لانچرز ہی نہ ہوں تو پھر اس کے بعد وہ میزائل جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اب لانچرز کی تعداد کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے، ان کنفرمڈ ان آفیشیل فگرز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں کہ جناب یہ تعداد کیا ہزاروں کے اندر ہے یا چند 100 کے اندر ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ کلیمز یہ کہتے ہیں کہ جناب ایران کے پاس جو ہے وہ میزائلوں اور لانچرز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ اگر ان کو تباہ کرتا بھی رہے امریکہ اور اسرائیل تو تب بھی یہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن چند کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے آدھے آلریڈی جو ہے وہ ناکارہ یا تباہ کیے جا چکے ہیں اس بمباری کے اندر۔ سو یہ وقت آنے کے ساتھ ہی میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ البتہ چند صحافی جو اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں ان میں سے ایک صحافی سے آج میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب اس وقت وہاں کے لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بالکل پختہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایکچولی اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس تعداد کتنی زیادہ ہے، تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا چاہے وہ جتنے مرضی لانچز تباہ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کہتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے جناب ایک خبر آئی ہے کہ سکوئی 30 بھارت کا جو ایک لڑاکا طیارہ ہے وہ جناب لاپتہ ہو گیا ہے۔ سکوئی 30 جو ہے اس سے پہلے مختلف تیجس لڑاکا طیارے جو ہے 3 تیجس لڑاکا طیارے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر جو ہے وہ بھارت کے آلریڈی تباہ ہو چکے ہیں۔ اب سکوئی 30 لڑاکا طیارہ بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی اب لاپتہ ہو گیا ہے۔ آخری اطلاعات کا میرے خیال میں کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اس کے بارے میں کیا اب تک ڈیٹیلز ہیں، لیکن انیشل رپورٹ یہ ہے کہ ریڈارز کے اوپر سے جو ہے وہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ عام طور پہ جب یہ ہوتا ہے تو 3-4 مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پائلٹ خود جو ہے وہ اپنی لوکیشنز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ کہیں اور فلائی کرنا چاہ رہا ہو۔ تو اب کیا یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا پھر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے مختلف سیناریوز ہے، لیکن اس وقت انڈین ایئر فورس کے اندر بڑی پریشانی پائی جاتی ہے کہ ہمارا یہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ اس وقت ٹریس نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ
ترکیہ نے کہا ہے کہ وہ ایرانی کرد عسکریت پسند گروہ کی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کی ممکنہ کارروائیاں ایران کی سلامتی اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکیہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایرانی کرد ملیشیاؤں اور امریکہ کے درمیان ایران کے خلاف جاری جنگ کے تناظر میں مشاورت ہوئی ہے، اور جس میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی کرد ملیشیاؤں نے امریکہ سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ وہ ایران کے مغربی علاقوں میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کس طرح کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل بعض امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ عراقی کرد جنگجوؤں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 1000 عراقی کرد جنگجوؤں نے ایران کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں اور ہزاروں افراد سرحد عبور کر کے ایرانی علاقوں میں اب داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی خفیہ ادارے CIA کی جانب سے کرد جنگجوؤں کو اسلحہ فراہم کیے جانے کی اطلاعات ہے، تاہم ایرانی خبر ایجنسی نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ دوبارہ وہی بات کہ متضاد اطلاعات ہیں، متضاد خبریں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ وینزویلا اور ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اب ایک اور ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے امریکی میڈیا میں، اور امریکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن جماعت کے سینیٹر لینسے گراہم نے حالیہ جنگوں کے تناظر میں کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف جو ہے وہ بہت واضح ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ، لاطینی امریکہ سے متعلق بھی سخت پالیسی اپنانے پر غور کر رہے ہیں، اور ان کا اگلا ہدف جو ہے وہ کیوبا ہو سکتا ہے۔ کیوبا وہ ملک ہے جس کے خلاف جو ہے وہ امریکہ نے کئی دہائیوں تک جو ہے وہ اپنا جنگی محاذ جاری رکھا، اور فیڈل کیسٹرو جب وہاں پہ موجود ہوتے تھے تب بھی وہ امریکہ کے جو ہے وہ سب سے بڑے دشمن تھے۔ اب ایک دفعہ پھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے بعد جو ہے وہ کیوبا کی باری ہے، اور شاید کیوبا کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا۔ امریکی سینیٹرز نے مزید کہا ہے کہ اب کمیونسٹ آمریت زدہ ممالک کے دن گنے جا چکے ہیں، اور امریکہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر آپشن کو استعمال کرے گا۔ تاحال وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیوبا کے خلاف کسی براہ راست فوجی کارروائی یا منصوبے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات زیادہ تر سیاسی دباؤ بڑھانے یا پیغام رسانی کے لیے بھی دیے جاتے ہیں کہ جناب ہم حملہ کر دیں گے، تو بیسکلی ایک قسم کا ایک وارننگ شاٹ جو ہے وہ اس ملک کے لیے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ تیار ہو جائیں یا پھر ہماری باتیں مانیں، ورنہ ہم آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کر دیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ نے جناب امریکہ کو جو ایرانی میزائلز ہیں ان کے حملوں کو روکنے کے لیے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ امریکہ کو کارروائی کی اجازت صرف مخصوص اور محدود دفاعی مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ برطانوی اڈوں سے امریکی فورسز ایرانی میزائل لانچرز اور ذخیرہ مقامات کو ہدف بنا سکتی ہیں۔ کیئر سٹارمر نے مزید کہا کہ برطانیہ کسی جارحانہ کارروائی میں شامل نہیں ہوگا۔ اڈوں کی فراہمی کا مقصد ایرانی میزائلوں کو لانچ ہونے سے پہلے جو ہے وہ روکنا ہے۔ پہلا ہدف جو ہے، اس بات سے بھی جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت امریکن فورسز کا پہلا ہدف جو ہے وہ ایرانی لانچرز ہیں۔ اچھا، یہ لانچرز جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا، صرف میزائل لانچرز نہیں ہوتے بلکہ ڈرون لانچرز بھی ہیں، اور یہ ڈرون لانچرز جو ہیں وہ بالکل جس طرح ایک غلیل ہوتی ہے اس طرح ان ڈرونز کو جو ہے پہلے فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک دم جو ہے ان کو ہوا میں اس طرح چھوڑا جاتا ہے، بالکل غلیل کی طرح۔ تو ان کے ڈرونز بھی جو ہیں وہ شہید ڈرونز جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ لانچ کیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے تمام لانچرز کو جو ہے وہ اس وقت امریکن فورسز ہٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب چین نے ملک کی بڑی ریفائنریز کو ڈیزل اور پیٹرول کی برآمدات جو ہے وہ روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چین نے ریفائنریز کو ملکی ضروریات مقدم رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ فیصلہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث خام تیل کی ترسیل میں رکنے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین خطے میں ایندھن کی ترسیل کرنے والے بڑے برآمد کنندگان میں شامل نہیں ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جاپان، انڈونیشیا، بھارت سمیت کئی ممالک ریفائنریز کی پیداوار میں کمی اور برآمدات عارضی جو ہے وہ معطل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اوگرا کے مطابق جناب ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک کے اندر جو ہے وافر مقدار میں اس کی کوانٹیٹیز موجود ہیں۔ ترجمان اوگرا نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قومی طلب پوری کرنے کے لیے ذخائر ہمارے پاس کافی ہیں، اور عوام جو ہیں وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر مجاز مقامات پر پیٹرولیم مصنوعات رکھنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ صرف لائسنس یافتہ آئل ڈپو اور آئل مارکیٹنگ ریٹیل آؤٹلیٹس پر ذخیرے کی اجازت ہے۔ اوگرا ترجمان نے کہا ہے کہ جی صوبائی چیف سیکرٹریز کو ڈپٹی کمشنرز کو متحرک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی پر متعلقہ مقامات جو ہے وہ سیل کیے جائیں گے۔ ARY نیوز کی جانب سے آج ایکچولی یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے، میرے پاس اب تک اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ اس بات کے اوپر سوچ رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ورک فرام ہوم کے لیے جو ہے وہ کہا جائے،
تاکہ پیٹرول کی بچت کی جا سکے. ظاہری بات ہے دفاتر کی طرف جانا ہوتا ہے یا اسکول کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایندھن جو ہے وہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس ایندھن کی سٹاکنگ کے لیے یا اس کو جو ہے وہ ترسیل جو اس کی یوزیج ہے اسے کم کرنے کے لیے جو ہے ورک فرام ہوم کی جس طرح کووڈ کے دنوں کے اندر ہوا تھا, شاید اس قسم کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ حکومت سوچ رہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے اس کی تصدیق حاصل کرنے کی کوشش کروں گورنمنٹ ریسورسز سے, لیکن اے آر وائی نے فی الحال اس خبر کو رپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ مختلف ایئر لائنز فضائی بحران جو ہے اس کی وجہ سے شدت اختیار کر گیا. مختلف ایئر لائنز کو جو ہے وہ اربوں روپے کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے, اور تازہ اپڈیٹس کے مطابق گزشتہ 5 دن کے دوران 8 ممالک کی منسوخ پروازوں کی تعداد جو ہے اب 20,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. پاکستانی ایئرپورٹ سے چھٹے روز بھی مشرق وسطی جانے اور آنے والی 145 پروازیں جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہیں, اور آج کراچی سے مشرقی وسطی کی 35, لاہور 29, ملتان سے 12 پروازیں, اسلام آباد سے 35, پشاور سے 14, سیالکوٹ سے 12, فیصل آباد سے 6 اور کوئٹہ کی 4 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں. ایران پر حملے کے بعد پاکستان کی منسوخ پروازوں کی تعداد اب 900 ہو چکی ہے. یو اے ای ایئرپورٹ سے ہنگامی انخلاء کے لیے 167 پروازیں آپریٹ کی گئیں. 8 ملکوں کی فضائی حدود کی بندش, بدھ کو 4300 پروازیں جو ہیں وہاں پہ منسوخ ہوئی ہیں. کچھ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے اور افغان طالبان رجیم کا ایمونیشن ڈپو جو ہے اس کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر اب تباہ کیا جا چکا ہے. سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان طالبان رجیم ملوث ہے. آپریشن غصب للحق افغان عوام کے خلاف نہیں ہے, صرف دہشت گردی کے خلاف ہے. افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جا رہا ہے اور سویلینز کو کہیں پر بھی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. ہماری حکمت عملی سویلین نہیں بلکہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. ذرائع کے مطابق سٹرائکس میں ٹی ٹی پی کی مڈ لیول کی لیڈرشپ جو ہے وہ ماری گئی ہے. افغان طالبان رجیم کے خلاف 50 سے زیادہ جو ہیں وہ اب تک سٹرائکس کی جا چکی ہیں. ذرائع کے مطابق اب تک پاکستان افغانستان میں ٹی ٹی پی کی 226 چیک پوسٹوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا چکا ہے اور اب تک 36 چیک پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ بھی کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو پاکستان اور ایران کی صورتحال کو کمپیرزن کے حوالے سے جو ہے جو بات ہوئی ہے اس میں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ ایران سے کم ہے لیکن ملٹری پاور دنیا میں سب سے زیادہ ہے. چین, روس اور امریکہ سمیت سب سے اچھے تعلقات ہیں. افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے, اس سے بات ہوتی رہتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے. افغان طالبان کی ایمونیشن سپورٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے. کچھ ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اور سینٹ اور قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا ہے اور بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن کی جانب سے ایوان میں سخت احتجاج کیا گیا ہے. نیب ترمیمی بل 2026 صدر مملکت کو اب دستخطوں کے لیے بھیجا جائے گا. بل میں وفاقی حکومت کو چیئرمین نیب کی مدت میں مزید 3 سال توسیع کا اختیار دینے اور احتساب عدالتوں کے دائرہ اختیار میں اپیلوں کو شامل کرنے کی تجویز جو ہے وہ شامل ہے. نیب عدالت یا ہائی کورٹ کے پاس ضمانت دینے یا مجرم کو رہا کرنے کا اختیار ہوگا. بل کے متن کے مطابق نیب مقدمات میں مالی حد ہر سال مہنگائی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی تجویز ہے. اس سے پہلے سینٹ اجلاس میں سینیٹر عبدالقادر اپنا نجی بل پیش کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک اور بل ہے وہ بھی ایوان میں پیش کرتا ہوں, اسے فوری منظور کیا جائے. انہوں نے نیب ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا تو اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ بل نہ ایجنڈے میں ہے اور نہ ہی اسے ضمنی ایجنڈے کے طور پہ لایا گیا ہے. چیئرمین سینیٹ یوسف گیلانی نے بل پیش کرنے کی تحریک کو ایوان میں پیش کیا جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اس موقع کے اوپر سینیٹر علی ظفر جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم حکومت اور ان کے اتحادیوں کے فائدے میں نہیں, یہ قانون آگے جا کے آپ کو کاٹے گا. یہ قانون سازی صرف ایک شخص عمران خان کے لیے کی جا رہی ہے. لیڈر آف دا ہاؤس اسحاق ڈار نے کہا کہ جی ماضی یاد کریں تو 50 سے زیادہ قانون سازی پی ٹی آئی نے جلد بازی میں کی تھی. نیب والا پرائیویٹ بل ممبر بل ہے, اسے کسی نے پڑھا تک نہیں ہے. اگر نیب ترمیمی بل میں پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے تو یہ بھی اس میں پرائیویٹ ڈے پر ترمیم لے آئیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ صنم جاوید انہیں 4 ماہ کے بعد سیشن کورٹ لاہور میں جو ہے وہ آج پیش کیا گیا. صنم جاوید کو 4 ماہ قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وقت میں پشاور سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا تھا اور اس کے بعد صنم جاوید نے جو ہے وہ گفتگو کی ویڈیو بھی جو ہے میڈیا سے گفتگو کی ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. کھیل کے میدان سے جناب خبر شامل کریں گے جہاں پہ سابق آئی سی سی ایلیٹ پینل امپائر علیم ڈار کے سلیکشن کمیٹی سے مستعفی ہونے کے بعد پی سی بی نے 4 رکنی سلیکشن کمیٹی کی اثر نو تشکیل کر دی ہے. اب سابق کپتان مصباح الحق اور سرفراز احمد کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور اسی طرح 4 رکنی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ٹیموں کا انتخاب کرے گی. سلیکشن کمیٹی میں عاقب جاوید, اسد شفیق, مصباح الحق اور سرفراز احمد جو ہیں وہ شامل ہیں. علیم ڈار کے مستعفی ہونے کے بعد سلیکشن کمیٹی میں سے ڈیٹا انالسٹ عثمان ہاشمی کا نام بھی جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا اور سرفراز احمد کو قومی ٹیسٹ ٹیم کا کوچ بھی بنائے جانے کا قوی امکان ہے. مصباح الحق اور سرفراز احمد اس سے پہلے سلیکشن میں اپنی رائے دیا کرتے تاہم اب ان کو باقاعدہ طور پہ
سلیکشن کمیٹی کا رکن جو ہے وہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور وہ ہے جناب اینکر طلعت حسین کے بیٹے شامل حسین، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ان کو شاید کوئی فیور دی گئی ہے اور ان کو بنگلہ دیش کے اسکواڈ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور آبویسلی ان کا تعلق، اس کا جو لنکیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ طلعت حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ شامل حسین، مجھے خود کرکٹ دیکھنے کا اور کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ شامل حسین از این ایکسلنٹ بیٹسمین۔ میرا خیال میں اگر ان کی کوئی سلیکشن ہوئی ہے تو وہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوئی ہے۔ اگر آپ ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی پرفارمنس دیکھیں یا اس سے پہلے مختلف ٹورنامنٹس کے اندر اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک جانے مانے اینکر کا یا ایک صحافی کا بیٹا ہے تو اس وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، میرے خیال میں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اگر اس کی پرفارمنس ہے اس بچے کی اور اس نے اس کے نمبرز آٹومیٹکلی بولتے ہیں، میرے خیال ہے اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی نمبر جو ہے وہ خود بخود بتا دیتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے۔ سو آئی تھنک اٹس انفیئر ود دا کڈ کہ آپ اس کو اس طرح ٹارگٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آئی تھنک ہی ڈیزرو دیٹ اسپاٹ، اور وہ آخر کار اسے ملا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔